بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی نیشن آف ابراہیم کے سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور آپ کی دل آزاری کی، وہ کون لوگ تھے؟ اور ان کی نسلیں آج بھی دین اسلام کے خلاف وہی کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نام نہاد مسلمان ہیں، بلکہ حاجی اور نمازی بھی ہیں، اور مساجد میں اگلی صفوں پر سفید کپڑے پہنے ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی وراثت تقسیم کرنے والے ائمہ مساجد اور علماء کرام کے کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں، اور اپنے منافق اجداد کی طرح ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دی نیشن آف ابراہیم کی وساطت سے بعض وہ نشانیاں جنہیں اہل جاہلیت نے دیکھا اور سنا آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اونٹنی پر سوار ہمارے پاس آیا، اور سفر کا گرد و غبار اس پر اور اس کی اونٹنی پر ایسے نظر آ رہا تھا جیسے وہ بڑا لمبا سفر کر کے کہیں سے آیا ہے۔ جب وہ ہمارے پاس آ کر کھڑا ہوا تو اس نے کہا، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ تو ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے بتائیں گے جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، یا میں بتاؤں جو میرے بت نے مجھے بتایا ہے؟ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں تجھے بتاؤں گا جس کی خبر مجھے میرے رب نے دی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر اس کی شرائط کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد اس مسافر نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں غسان بن مالک عامری ہوں۔ ہمارا ایک بت ہے جس پر ہم رجب کے مہینہ میں اپنی قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور اپنی قربانی کے ذریعہ سے اس کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے ایک شخص جس کا نام اسام ہے، اس نے بت کے سامنے قربانی کا ایک جانور ذبح کیا۔ جب اس نے جانور پر سے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس نے بت کے پیٹ سے ایک آواز سنی کہ اے اسام، اسلام آ گیا، بت باطل ہوئے، خون ریزی ختم ہوئی اور صلہ رحمی پھیل گئی ہے، اور حقیقت و سلامتی کا غلبہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اسام خوش ہوا اور اس نے سب کو بتایا۔ اس کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خبر ہمیں معلوم ہوئی۔ پھر کچھ دنوں بعد ایک اور شخص نے اس بت کے پاس قربانی دی۔ اس شخص کا نام طارق ہے۔ اس نے جانور سے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس نے بھی ایک آواز سنی جو بت کے پیٹ سے آ رہی تھی۔ اس نے کہا، اے طارق، نبی صادق پیدا ہو گئے ہیں اور ان پر اللہ کی وحی کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگوں کی طرف چیختا چلاتا آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بارے میں ہمیں جو خبریں پہنچی تھیں وہ مضبوط تر ہوتی گئیں، مگر ہم جھوٹ اور سچ کے درمیان ہی اٹکے رہے۔ 3 دن کے بعد جب میں نے اپنی قربانی اس بت کے سامنے ذبح کی اور میں نے اپنا ہاتھ اس قربانی پر سے اٹھایا تو بت کے پیٹ سے بہت بلند آواز آئی اور وہ بزبان فصیح پکارنے لگا، یا غسان بن مالک العامری، جاء الحق نبیا ہاشمیا بتہامۃ الناصریہ اسلامۃ الخازیہ الندامۃ ہادیہ وداعیا الی یوم القیامہ۔ اے غسان بن مالک عامری، نبی ہاشمی تہامی کے ساتھ حق آ گیا، اس کی نصرت کرنے والوں کے لیے سلامتی ہے اور اسے چھوڑنے والوں کے لیے شرمندگی ہے۔ وہ ہدایت دینے والا ہے اور قیامت تک داعی ہے۔ اس کے بعد وہ بت زمین سے اچھلا اور اپنے منہ کے بل گر پڑا۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نزول وحی کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت علی المرتضیٰ، پھر زید بن حارثہ قمریہ باندی، حضرت حمزہ، پھر حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، پھر
حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسلام لائے اور ان سب نے کافروں سے اپنے اسلام کو چھپایا۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کو حکم فرماتا ہے کہ تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جبل ابو قیس پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہنے لگے، اے لوگو، تم کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب لوگوں نے آپ کی آواز کو سنا تو تمام کفار دار الندو میں جمع ہوئے اور باہم مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہتے ہیں اور ہمیں ایسے معبود کی طرف بلاتے ہیں جسے ہم جانتے نہیں، تو اس کی کیا تدبیر ہونی چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے فرماتے ہیں کہ تم اپنے معبودوں کو نہ پوجو، جبکہ ہمارے بتوں کی تعداد 360 ہے، بلکہ اللہ واحد قہار کی عبادت کرو۔ پھر ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، تم سب کہنا شروع کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد سب نے مل کر ولید سے کہا، تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ پھر ولید نے کہا، مجھے 3 دن کی مہلت دو۔ ولید کے پاس سونے اور چاندی کے 2 بت تھے جو ہیرے جواہرات اور قسم قسم کے موتیوں سے بنے ہوئے تھے۔ اس نے اس پر رنگ برنگے کپڑے ڈال رکھے تھے، تو اس نے ان دونوں بتوں کی 3 دن اور 3 راتیں پوجا کی، نہ کچھ کھایا نہ پیا، نہ اپنے گھر میں گیا اور ان دونوں کے آگے خوب رویا پیٹا۔ جب تیسرا دن ہوا تو اس نے کہا، میں نے جو تم دونوں کی 3 دن پوجا کی ہے، اس پوجا کے بدلے میں تم دونوں بولو اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ تو شیطان اس بت کے اندر داخل ہوا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نہیں ہے اور تم ان کی تصدیق نہ کرو۔ یہ سن کر ولید خوش ہو گیا اور جا کر کافروں کو بت کی بات سنائی اور کفار مکہ اکٹھے ہو کر ولید کے پاس جمع ہو گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتوں کو سنا تو آپ غمگین ہو گئے۔ اسی وقت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ جھوٹی بات کہی ہے اس کے لیے اللہ تعالی نے جہنم کی ایک وادی تیار کی ہے۔ جب ولید نے اپنے عذاب کے بارے میں حکم خدا کو سنا تو وہ ہنسنے لگا۔ پھر کافروں نے اپنے آگے اس بت کو رکھا جس کا نام حبل تھا اور اس کے اوپر رنگ برنگے کپڑے ڈال کر اسے سجدہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ان کافروں کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر مسغر نامی شیطان بت کے اندر داخل ہوا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کافروں کو گمراہ کیا۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے بت کی آواز سنی تو حیرت میں پڑ گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ بت بولتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ پریشان نہ ہو، یہ شیطان کی آواز ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور آپ کو راستہ میں ایک سوار ملا۔ اس نے سبز کپڑے پہنے تھے اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ جب وہ گھوڑے سے اترا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے اس کو سلام کا جواب دیا اور پوچھا، اے گھڑ سوار، تم کون ہو؟ تمہارے سلام نے مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں جنات کے قبیلے سے ہوں اور میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں مسلمان ہوا تھا، لیکن میں اپنے وطن سے غائب تھا۔ میں جب آیا تو میں نے اپنے گھر والوں کو روتا ہوا دیکھا۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مسغر نے بت کے اندر داخل ہو کر پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں مسغر کے تعاقب میں نکل پڑا اور میں نے اسے صفا مروہ کے درمیان پکڑ کر قتل کر دیا اور میری تلوار پر یہ اسی کا خون لگا ہوا ہے۔ اس کی لاش صفا مروہ کے درمیان پہاڑی پر ہے۔ دی نیشن آف ابراہیم کے سامعین، بقول اس جن کے اس شیطان کی شکل سر کٹے کتے کے جیسی تھی۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور اسے دعائے خیر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس جن سے اس کا نام پوچھا تو اس جن نے کہا کہ میرا نام محیر بن ابہر ہے اور میرا گھر طور سینا کے پہاڑ پر ہے۔ جن نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں کہ اب میں ان بتوں کے اندر داخل ہو کر آپ کی تصدیق کر دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے۔ چنانچہ دوسرے دن کفار جمع ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، اور کفار نے حبل کو اپنے آگے رکھا اور اس پر رنگ برنگے کپڑے ڈالے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا، جس طرح کے پہلے دن کیا تھا۔ انہوں نے کہا، اے حبل، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں بتا کر ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچا دو۔ یہ سن کر حبل کے اندر سے اس جن نے کہا، اے مکہ والو، جان لو کہ وہ نبی برحق ہیں اور ان کا دین سچا ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم کو حق کی طرف بلاتے ہیں، اور تمہارے بت سب باطل ہیں۔ اب اگر ان پر ایمان نہ لاؤ گے اور ان کی تصدیق نہ کرو گے تو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، لہٰذا تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرو، وہ اللہ کے نبی اور خیر الخلق ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل اٹھا اور بت کو اٹھا کر زمین پر دے مارا اور اسے چور چور کر کے آگ میں جلا دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ اقدس کی طرف تشریف لے گئے۔ دی نیشن آف ابراہیم کے سامعین، آج بھی وہ لوگ اور مصغر جیسے شیطان مسلمانوں کی صفوں میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے شر سے اور شیطان کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔